جس چیز کو نمائش کے لیے رکھ دیا جائے، ظاہری تو دل خوش ہو سکتا ہے، لیکن نمائش ہی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام کہ جس کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، ہم نے ہی قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم خود کرنے والے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ اس کے اندر ساری انسانیت کے لیے رہبری اور رہنمائی ہے۔ یہ قرآنی نور جو رب تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اس کو ہم نے صرف اور صرف نمائشوں کی حد تک محدود کرتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا افلا یتدبرون القرآن، قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے ہو، اس طرف تمہاری توجہ نہیں آتی، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو اور سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرو۔ یہ جنت کا راستہ دکھاتی ہے اور جہنم کے راستے بتا کر ان کو بند کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ کتاب ہم نے صرف اس کو نمائشوں کے لیے رکھ لیا۔ عام طور پہ گھر میں بڑے قیمتی ریشمی لباس میں لپیٹ کر اور اوپر والے طاق میں وہاں رکھ دیتے ہیں سجا کر کے، مہینوں کیا سالوں گزر جاتے ہیں، جب کسی کا انتقال ہو گیا اتار لیا گیا اور مٹی اب جھاڑ رہے ہیں، جو سال بھر کی مٹی اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمان جب اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی اپنے لیے رہبری اور رہنمائی والی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کریں گے تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے رب العالمین پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ وہاں یہ فرمایا گیا قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت عالیہ قائم ہوگی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو شفیع المذنبین ہیں، سب سے پہلی سفارش اور سب سے بڑی سفارش آپ ہی فرمائیں گے۔ لیکن جس نے قرآن کو نمائشوں کے لیے رکھ دیا اور اس کو پڑھا نہیں، اس کو سمجھا نہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش نہیں کری، تو روز قیامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت عالیہ میں ایسے لوگوں کے خلاف مقدمہ دائر کر دیں گے۔ مقدمہ دائر کرنے والے امام الانبیاء ہوں اور عدالت اللہ کی ہو، جس کے خلاف مقدمہ دائر کیا جا رہا ہو، کیا اس کے بچنے کا کوئی امکان ہے؟ وہ تو ہمیشہ کے لیے ہلاک و تباہ و برباد ہو گیا۔ قرآن پڑھیے، قرآن کیا کہتا ہے کہ مقدمہ کیسے دائر کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الرسول، اور کہیں گے رسول، یا رب، اے میرے رب، ان قومی، میری قوم کے ان لوگوں نے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو چھوڑے رکھا، پس پش ڈالے رکھا، یہ نمائشوں کے لیے، دکھانے کے لیے۔ ہمارے پاکستان میں چنوٹ کے ایک بہت بڑے کالج کے اندر طویل ترجمہ قرآن مجید کا خطاط نے لکھا اور وہ اس کی نمائش کی جا رہی ہے۔ یہ نمائشوں کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن مجید دل کی گہرائیوں میں اتارنے کے لیے آیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، غور و فکر نہیں کرتے، توجہ نہیں دیتے، ان کے دلوں کو مہر لگ چکی ہے، ان کے دلوں کو تالے لگ چکے ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہونے کے باوجود ان کے دل قرآن کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو ہیں دیکھنے کی، لیکن قرآن ان کے ہاتھوں میں دیکھنے کے لیے کبھی مہینوں میں، کبھی سالوں کے اندر آتا ہے۔ یہ اس کو دیکھ کے پڑھتے نہیں، اس میں غور و توجہ نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہیں سننے کے لیے،
لیکن حق بات کو، قرآن والی بات کو سننا پسند نہیں کرتے۔ پھر ایک اور مقام پر مزید وضاحت کر دی، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے اللہ نے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، بڑا سخت ترین عذاب ہوگا ان کے لیے۔ کیوں؟ کہ قرآن کی طرف نہیں آتے، قرآن کو پڑھتے نہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں، قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش نہیں کرتے، تو یقیناً پھر نتیجہ اور رزلٹ ایسے ہی آئے گا۔ تو میں تمام سامعین سے کہوں گا، قرآن کو نمائش کے لیے نہ بنائیں، قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، کوشش کریں، محنت کریں، رب سب کچھ عطا فرما دے گا۔